طالبان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ پورے اسلام کے پابند، اور اس وقت تک ان کے خلاف کفر کا یلغار مؤثر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اپنے لوگ ساتھ نہ ہوئے تھے، اور یہ تاریخ قیامت تک رہے گی کہ ایک دور و زمانہ ایسا آیا کہ کچھ غریب الحال مسلمانوں نے بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی ملک بنایا، اور یہود نصارہ کے ایجنٹوں نے مل کر کے اسے سبوتاژ کر دیا، اور یہ کہ جی ہم محفوظ ہو گئے 100% غلط ہے، ہم اب بھی اسی طرح غیر محفوظ ہے اور ان کے رحم و کرم پر ہے۔ آج وہ پکتیا کے علاقے میں اور خوست میں فارسی اور پشتو میں لکھے ہوئے پرچے گرا رہے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ سے ہٹ جاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پرچے یہاں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد میں گریں گے کہ تمہارے ہاں بھی طالبان اور القاعدہ کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد۔ جو دوسروں کے قتل عام پر راضی ہو وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ اب مسلمانوں کو ہندوستان میں ہندو 200-100 آدمیوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس بہانے بلا لیتے کہ ہم تمہیں امن دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے ہندوؤں کو بلا کر ان پر تیل چڑھا کر انہیں آگ لگائی جاتی۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں۔ خدا جانے کہ وہ ہماری غیرت اور وہ جذبہ ایمان کہاں چلا گیا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور ہمارے ماسٹر صاحب نے صرف ایک بیان داغا، بڑا افسوس ہے، ہندوستان کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ بیان ہے، یہ بیان تو اس شخص کا ہونا چاہیے جو کسی ایک کمرے اور ایک گھر کا بڑا ہو۔ آپ تو پورے ملک کے مسلمانوں کے سربراہ ہیں، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ انہیں الٹیمیٹم دے کہ خبردار 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک مسلمان اور قتل ہوا تو ہم آپ کے خلاف انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ لیکن آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کسی اور کے ریاست کے بڑے بنے ہوئے ہیں؟ ریاست امریکہ کی ہے اور ہم اس کے رعایا ہے، اور یہ اس رعایا کا ماسٹر صاحب ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس ہمارے بڑے لکھے پڑے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جب بات کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف قد و قامت میں بڑا ہے، عقل میں صفر ہے۔ بظاہر انگریزی کی بہت بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن دین میں ایک طفل مکتب کے برابر نہیں ہے۔ غیرت اور ایمان حقیقت میں ایک ہے، ان الغیرت من الایمان۔ قتل تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، آج پورے عالم کو کس نے اپنی کنیز بنایا ہے اور غلام بنایا ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ نہتے مسلمانوں پر جو بمبار ہو رہا ہے اور ان کی عورتیں اور بچے جھلس کر کے راکھ ہو جاتے ہیں، یہ خبر روزانہ آپ اور ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ۔